آنکھوں پر پنٹی باندھے رکھیے سال 6 مہینے، بصارت ظاہر ہو۔ نیچے والوں نے کہا جی ہم اپنے پیندے میں سوراخ کر لیتے، پانی یہاں سے نہیں ہے، تو پلا بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹا اس بستی کو پہلے اس مردود پر اور پھر دوسروں۔ سورہ انفال جو ہے غزوہ بدر جو ہے اس کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ غزوہ بدر سے متصل قبل نازل ہوئی، یہ تو معلوم ہے۔ سورہ انفال میں اب یہ شان کے ساتھ آئی، پھر رب کی پکار پر لبیک کہنے کی دعوت۔ استجیبوا للہ وللرسول یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اب یہ استجابت کون سی ہے؟ چونکہ سورہ بقرہ اور سورہ انفال میں تو کوئی لمبا چوڑا فصل نہیں ہے، درمیان میں غزوہ بدر ہی ہے۔ غزوہ بدر سے متصل قبل سورہ بقرہ، غزوہ بدر کے متصل بعد سورہ انفال۔ لہذا وہ جو میں نے لکھوایا تھا ساری چیزیں اس کے اندر شامل سمجھ لیجیے۔ استقامت کون سی ہے؟ لیکن خاص استقامت ہے جنگ کی استقامت۔ اسی لیے فرمایا لما اذا دعاکم لما یحییکم، اے اہل ایمان، اے ایمان کے دعوے دارو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ رسول تمہیں پکارے۔ دعاکم، دعواکم نہیں ہے، تثنیہ کا صیغہ نہیں ہے، پکارے گا رسول۔ اللہ کی پکار بھی آئے گی تو رسول کی زبان سے آئے گی، وہاں واحد کا صیغہ آ گیا۔ اذا دعاکم لما یحییکم بھی، لما یحییکم، وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جس سے تمہیں زندگی ملے گی، تم موت سمجھ رہے ہو۔ قتال کی طرف بلایا جاتا ہے تو جو بھی جنگ میں جائے گا جان ہتھیلی پر رکھ کر جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بچ کے آ گئے تو غنیمت ہے، بچ کے آ جانا گویا کہ اپنی جان کو مال غنیمت کے طور پر واپس لے آنا ہے، ورنہ یہ کہ جو شخص جنگ میں جاتا ہے وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے۔ لیکن جان لو کہ اس میں موت نہیں ہے، اس میں زندگی ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اگرچہ اس کے عام معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول جس چیز کی طرف تمہیں بلاتے ہیں اس میں روحانی زندگی ہے۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یہ جو ایک صرف مادی زندگی ہے، حیوانی زندگی ہے، یہی تو زندگی نہیں نا، اس میں اصل زندگی ہے، اور وہ زندگی ہے دل کی زندگی، وہ زندگی ہے روح کی زندگی، وہ زندگی ہے اصل میں انسان کی زندگی، حیوان کی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اب یہاں دیکھیے غضب کا کیا انداز ہے، تنبیہ کا انداز۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، متنبہ ہو جاؤ کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ کیا معنی اس کے؟ اللہ نے انسان کو صلاحیت دی ہے کہ حق کی بات کو سمجھ لے کہ ہاں یہ حق ہے، اب اس کا فرض ہے کہ اس کے اوپر لبیک کہے، نہیں کہتا ہے تو اس کی سزا کے طور پر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ قاعدہ خارج فزیولوجی کے فیلڈ میں بھی ہے۔ اس جوڑ کا کام ہے اس کو ہلانا، کوہنی کا کام کیا ہے؟ آپ 4-6 مہینے پلستر اس پر باندھ دیجئے، جوڑ ختم ہو جائے گا، جوڑ کے اندر حرکت نہیں رہ گیا۔ آپ نے ہلایا نہیں اس کو، جس کام کے لیے دیا تھا آپ نے اس کو چھوڑ دیا، صلاحیت سلب ہو جائے۔ آنکھوں پر پنٹی باندھے رکھیے سال 6 مہینے، بصارت ظاہر ہو جائے۔ تو اللہ نے حق کو پہچاننے اور قبول کرنے کی جو استعداد رکھی ہے، آپ نے اسے استعمال نہیں کیا۔ اس استعداد نے آپ کو بتا دیا یہ حق ہے، آپ نے کسی مصلحت، کسی نفسانیت، کسی خوف، کسی لالچ، کسی ضد، کسی تکبر، کسی حسد کی وجہ سے اس کو رد کر دیا۔ یہ کام جیسے جیسے بڑھتا ہے صلاحیت حق کی معرفت اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جاتی۔ اسی کو کہا جاتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اب کو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈالے۔ بل طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا، اب یہ ایمان نہیں لائے۔ اسی کو یہاں کہا جا رہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اللہ حائل ہو جایا کر پائے، پھر چاہو گے بھی، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن، اب وہاں پہنچ جاؤ گے کہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہو۔ غنیمت یہ ہے، عافیت اس میں ہے، جو حق سامنے آئے قبول کرو، لبیک، بات صحیح ہے، غور کرتے رہو، ہو سکتا ہے جذبات میں آ کر کوئی بات تسلیم کر لی تھی
پھر غور کرنے پہ معلوم ہوا بات ٹھیک نہیں تھی، کر سکتے ہو، لیکن جس وقت دل نے کہا حق ہے اسی وقت اس کو قبول کرنا. یہ اگر نہیں ہوگا صلاحیت زائل ہونی شروع ہو جائے. ختم قلب کا آخری جو ہے وہ مرحلہ اب وہ بھی آ سکتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ایک ہی آیت میں دیکھیے کس قدر زبردست تنبیہ. پہلے تو یہ ہو گئی کہ تمہارے دلوں پر سے پردے بھی پڑ سکتے ہیں، مہر بھی لگ سکتی ہے، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. کہیں دھوکہ نہ کھا جانا، بڑا رحیم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا ودود ہے، بڑا غفار ہے، بڑا ستار ہے، سب کچھ ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، انتقام لیتا. فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام دیا. یہ بھی تو اللہ کی شان ہے، شدید العقاب بھی ہے، بہت سخت سزا دیتا ہے. لہذا کہیں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی پر دھوکہ نہ کھا جانا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. یہ اللہ کی رحیمیت اور اللہ کی غفاریت کے شک کے حوالے سے اصل میں تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تیسری تنبیہ سنیے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. بلکہ اس آیت کا ٹکڑا تھا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ. تیسری بات وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس عذاب سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو صرف گناہگاروں کو لپیٹ میں نہیں لے گا. اس کا کیا سبب ہے؟ یہ وہ بات ہے جو میں نے رات خطبہ نکاح میں عرض کی تھی. انسان ایک گریگوریس اینیمل ہے، متمدن حیوان ہے، اس کا ایک اجتماعی نظام ہے. اس اجتماعی نظام میں سب لوگ شریک ہوتے ہیں. وہ اجتماعی نظام اگر غلط ہے، باطل پر ہے، حرام پر ہے، تو چاہے آپ خود ذاتی طور پر اس حرام میں حصہ نہیں لے رہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں. اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ نہیں، وہی کھا پی رہے ہیں کہ نہیں، وہی شادی بیاہ کی ہے کہ نہیں، وہی کی استراحت سے استفادہ کر رہے ہیں کہ نہیں، وہی کی ایمینٹیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں. آپ اس کا جز ہیں. لہذا جب عذاب آئے گا تو آپ بچیں گے نہیں. حضور نے اس کو اس حدیث سے بھی بیان کیا ہے. ایک سمندری جہاز کا تصور کرو، کچھ لوگ عرشے پر تھے، کچھ لوگ نیچے تھے. وہ نیچے والے آتے تھے، اوپر پانی لیتے تھے، بالٹی لے گئے تو کسی کا عرشے والے پہ بیٹھا ہوا باری گر گیا، اس نے ذرا رزلٹ کیا. انہوں نے نیچے والوں نے کہا جی ہم اپنے پیندے میں سوراخ کر لیتے، پانی یہاں سے لے لیا کریں گے. اب اگر انہوں نے پیندے میں سوراخ کر لیا تو اگر جہاز ڈوبے گا تو کیا صرف نیچے والے ڈوبیں گے یا اوپر والے بھی ڈوبیں گے؟ کس قدر واضح مثال. اگر ہاتھ نہیں روکو گے تو تم بھی ڈوبو گے. عذاب الہی سے بچنے کی صرف ایک صورت ہے، نہی عن المنکر. بدی کو روکنے کے لیے ایڑی چوڑی کا زور لگائے رکھو، تب تو شاید اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا، اور چھوڑ دے گا، وعدہ ہے. یہ سورہ اعراف میں بھی آیا فَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا کہ جو برائیوں سے روک رہے. لیکن اگر برائی سے روکا نہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ ریکنسائی کر چکے ہیں، آپ کی ٹیسٹ اپروول شامل ہے، آپ اس کے ایبیٹرز ہیں، آپ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، آپ وہاں کی ملازمتیں کر رہے ہیں، اس کی گاڑی کو چلا رہے ہیں، آپ بینک میں ملازمت کر رہے ہیں، پورے سودی نظام، پوری دنیا کے سودی نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کے 8 گھنٹے روزانہ کس کام میں لگ رہے ہیں؟ آپ کسی اور کام میں لگے ہوئے ہیں کہ جو غلط ہے. کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ کہ آپ اس میں شریک ہیں، برابر کے شریک ہیں. آپ یہاں عیش کر رہے ہیں، آپ یہاں پر پاؤں پھیلا کر سو رہے ہیں. یہ ساری ایمینٹیز آپ نے استدام میں حاصل کی ہیں. تو گویا کہ آپ بھی اسی کفر کے حکم میں ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وہی مشرک ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی کافر. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. سوا ایک شکل کے کوئی نہیں ہے. تن من دھن، وہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کر دوں گا. لگا ہوا ہو اس میں کہ اس نظام کو بدلنا ہے، توڑ پھوڑ کر رکھ دینا. فق کل نظام، جو کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعرہ لگایا تھا، اس پورے نظام کو توڑ پھوڑ کرنا سے.
اور اللہ کا نظام دین عدل و قسط اس کو نافذ کر. تو وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. بلکہ یہاں تو میں چاہتا ہوں آپ کو وہ حدیث سنا دوں کہ ایک شخص کی انفرادی نیکی کس انتہا کو پہنچی ہوئی، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ کتنا بڑا مجرم ہے. یہ حدیث جو ہے بیہقی کی ہے رحمہ اللہ، اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے خطبات الاحکام کے نام سے جو خطبات جمعہ مرتب کی ہیں اس میں یہ شامل ہے، بڑے اہتمام سے شامل کی. اب میں سمجھتا ہوں کہ بڑے حکیمانہ ہے معاملہ کہ انہوں نے اس حدیث کو شامل کی. دوسری بات ہے کہ کوئی امام صاحب خطیب صاحب پڑھتے ہوں، کسی کو کیا پتا کیا پڑھ لیا. حدیث قدسی حضور نے فرمایا اوحى اللہ عز وجل الى جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے عز وجل نے حضرت جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا ان اقلب مدینۃ کذا و کذا باہلھا، فلاں فلاں بستیوں کو اس کے رہنے والوں سمیت الٹ. جیسے کہ حضرت لوط کو بھیجا گیا تھا دو شہروں کی طرف، سدوم اور عامورہ، اور دونوں پر جو عذاب آیا کل پر کل. قال فقال، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس پر حضرت جبرائیل نے عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، یا رب ان فیہا عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین. اے اللہ میں کیسے اس بستی کو الٹ دوں، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی. ہم میں سے کوئی اس نیکی کے مقام کو پہنچ سکتا ہے؟ جو معصوم کا درجہ ہے، امام معصوم کہیے اس کو. اتنا نے ایسا زاہد، ایسا عابد، ایسا متقی، زندگی بھر عربی میں کہتے ہیں طرفہ نکاح کا ادھر سے ادھر ہو جانا، کوئی وقت لگا اس میں. ہمارا محاورہ ہے پلک جھپکنا. پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں گناہ میں بسر نہیں کی اس نے، اس شخص کو بھی ہلاک کر دوں. قال فقال، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اقلبھا علیہ وعلیہم، الٹو اس بستی کو پہلے اس مردود پر اور پھر دوسروں. کیوں؟ فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط. وہ اپنی ذاتی نیکی میں لگا رہا، اسے پوچھے کبھی میری غیرت میں اس کے چہرے کا خون جو ہے اس کے چہرے پر نہیں آیا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر نہیں ہوا. بے غیرت انسان، منکرات پھیلتے رہے، حرام کا جو ہے بول بالا ہوتا رہا، کفر جو ہے وہ ڈنکا بجاتا رہا، فحاشی پھیلتی چلی گئی، اور یعنی جو ہے وہ دن دونی رات چوگنی بڑھتی چلی گئی، اور وہ لگا رہا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی نہیں سے، مختطر کر دو مزاری خانقاہی نہیں سے. یہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں سے. کیوں؟ دوسرے مغالطے میں ہو سکتے انہیں معلوم نہ ہو. آج بھی میں کہتا ہوں جو شخص اس مغالطے میں ہے کہ بینک انٹرسٹ سود نہیں ہے، ربا نہیں ہے، وہ اگر انٹرسٹ کے اندر جو ہے انوالوڈ ہے، وہ کم درجے کا گناہ گار ہے بنسبت اس کے جو سمجھتا ہے کہ ہے سود اور پھر لگا ہوا. ایک شخص سور کا گوشت کھا رہا ہے لیکن اسے پتہ نہیں تھا یہ سور کا گوشت ہے، وہ سمجھتا تھا میں کوئی اور گوشت جو حلال کھا رہا ہوں وہ نہیں ہے اس جرم کا مرتکب جو جان بوجھ کر کھا رہا وہ مرتکب. تو ظاہر بات ہے جو شخص نہایت نیک ہے، نہایت عابد ہے، نہایت زاہد ہے، جس نے کبھی پلک جھپکنے جتنی دیر بھی کبھی معصیت میں بسر نہیں کی، اسے تو سب معلوم ہے نا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا اوامر ہے کیا نواہی ہے، اس کی نگاہوں تو کوئی چھپا ہوا نہیں ہے. پھر وہ اگر بے غیرت بن کر بیٹھا رہا ہے تو وہ زیادہ بڑا مجرم ہے دوسروں کے جسم. اقلبھا علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعۃ قط. مجھے ایسے بے غیرت لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے بے غیرت لوگوں کی عبادت ان کے منہ پر ذکر بات. تو میں کوئی ماں کی گالی دے جائے تو برداشت نہ کر سکوں؟ طاقت ہو تو جانے نہ دو، اور طاقت نہ ہو تو کم سے کم یہ کہ پورے جسم کا خون تو ایک دفعہ چہرے میں آ جائے گا، آنکھوں میں آ جائے گا، کانپو گے تو صحیح کھڑے ہو کر. اور میری شریعت کی دھجیاں بکھرتی نہیں، میرے دین کے حکام کا استہزاء ہوتا رہا. تم لگے رہے اپنے بال بچے، اپنے دھندے، اپنے کاروبار، اپنی فیکٹریاں، اپنی دکانیں، اپنے بزنس، اپنے پروفیشنز، اپنی بلڈنگیں، اپنی کاریں، اپنے ٹیلی ویژن. اس کے سوا تمہیں کسی چیز کا ہوش؟ تم سمجھتے ہو تمہاری داڑھیوں سے اللہ تعالیٰ دھوکہ کھائے گا؟ تمہاری نمازوں سے دھوکہ کھائے گا؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جانتے نہیں؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما يفعل من ذلك فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ وَاذْكُرُوا، اب یہ آخری آیت ہے خاص میرے اور آپ کے لیے، اور میرے اور آپ کے سے میں ڈیفائن کر دوں مراد کیا ہے۔ مسلمانان پاکستان و بھارت بحیثیت مجموعی، مسلمانان پاکستان خاص درجے میں، اور مہاجرین جو کہلاتے ہیں وہ اخص الخواص کے درجے میں، 3 درجے میں سمجھ لیجیے۔ انڈیوائیڈڈ انڈیا کا مسلمان اولین سیڑھی پر مخاطب ہے اس آیت کا، مسلمانان پاکستان اس سے زیادہ اوتر درجے کے اندر اس کا مخاطب ہے، اور ان میں سے وہ مہاجر جو آئے ہیں بھارت سے۔ یہ آیت ذرا غور سے پڑھیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، تو یاد کرو جب تم اقلیت میں تھے، قلیل تھے، کبھی کم تعداد تھی، اور تمہیں زمین میں ملک میں دبا لیا گیا تھا۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے۔ پوری تاریخ یاد کیجئے مسلم انڈیا کی، 1906 سے لے کر 1947 کے 41 برس، اقلیت و اکثریت کا جھگڑا، اکثریت کا خوف، ہندو تعداد میں 3 گنا 4 گنا، ووٹ ایک اس کا ایک ہمارا، نتیجتاً حکومت اس کے ہاتھ میں رہے گی، وہ ہمارے مذہب کا دشمن، ہماری مالیات کا دشمن، ہماری تہذیب کا دشمن، ہماری زبان کا دشمن، ایکسپلائٹ کرے گا، ختم کر دے گا۔ ہم یا تو معاشقی بن کر رہ جائیں گے، یا پلے دار ہوں گے، یا قصائی ہوں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے سوا ہماری کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ ہماری زبان ختم ہو جائے گی، نئی بھاشا شروع ہو چکی تھی، ہمارے مذہب کے اوپر ڈاکے شروع ہو چکے تھے، شدی کی تحریک شروع ہو چکی تھی، لاکھوں مسلمان شدی ہو چکے تھے، تبھی تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ تبلیغی جماعت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اب یہ سارا نقشہ ذہن میں رکھیے، بھول نہ جائیے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، یاد کرو جبکہ تم کم تعداد میں تھے اور تمہیں دبا لیا گیا تھا۔ یہ فیئر کمپلیکس ہے، میں نے تو اپنی پوری کتاب میں استحکام پاکستان میں تجزیہ کیا ہے، سنتھیسس آف پاکستان کا جو زیادہ بڑا عامل ہے وہ فیئر کمپلیکس ہے، کہ ایک چھوٹی قوم کو بڑی قوم سے خوف لاحق ہو گیا، اور اس خوف کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم نے بھی کوئی نیک سلوک تو ان کے ساتھ نہیں کیے تھے، 1000 سال تک جو ان کی مرمتیں کی تھی، آخر جو کچھ ہم نے کیا تھا وہ ہمیں بھی تو معلوم۔ ان کے اندر ایک ویسے بھی فطری طور پر ہوتا ہے، ایک جو محکوم قوم کے اندر حاکم کے خلاف رد عمل ہوتا ہے، اور یہ کہ بہرحال ہمارے اچھے لوگ بھی تھے تو برے لوگ۔ تو یہ کیفیت ہے پوری۔ 1906 میں مسلم لیگ کیوں بنی، بلکہ اس سے پہلے بھی آپ 30-40 سال لگا لیجئے، کیوں وہ سر سید احمد خان میدان میں آئے، اور کیوں انہوں نے علی گڑھ کی بنیاد رکھی، اور وہ سارا ایک اسکول آف تھاٹ جس نے پھر مسلم لیگ کی شکل اختیار کی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ۔ اب یہ سب سے زیادہ خوف کس کو تھا؟ اس خوف کے درجے بندی ہے۔ مسلم میجورٹی ایریا کو تو اتنا خوف نہیں ہو سکتا تھا، یہ کیا سندھیوں کو یہ خوف اتنا ہو سکتا تھا؟ کیا پٹھانوں کو کوئی خوف ہو سکتا تھا ہندو سے؟ کیا بلوچوں کو کوئی خوف ہو سکتا تھا؟ پنجاب ٹھیک ہے برابر برابر تھا، تقریباً 56-44، اس لیے کچھ خوف کا پہلو ہو سکتا تھا۔ تو خوف تو زیادہ تھا اقلیتی صوبوں کو، تعداد میں کم۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ کی تحریک اصلاً جو ہے اقلیتی صوبوں کی تحریک تھی، قیادت اقلیتی صوبوں سے ابھری ہے۔ مفکر پاکستان لاہور کا تھا علامہ اقبال، سیالکوٹ اور لاہور کا، لیکن یہ کہ قیادت جو ہے مسلم لیگ کی وہ تو ساری اقلیت کی تھی۔ لہذا یہ سارے مسلمان آنے ہند پر بھی آیت ہے، لیکن خاص طور پر مسلمانان بھارت، اور پھر اس کی جو رحمت ہوئی وہ مسلمانان پاکستان پر، کہ انہیں چھپر پھاڑ کر اللہ نے آزادی دے دی۔ نمبر 3 یہ کہ جو وہاں سے اب آئے ہیں، چھوڑ کر آئے ہیں، اگلا ٹکڑا صرف ان کے اوپر راستہ کا، فَآوَاكُمْ، تم وہاں سے بھاگ کر آئے، ہم نے تمہیں پناہ دی۔ مکے میں تھے کہ نہیں، کو کیفیت یہی؟ مدینے میں پناہ مل گئی کہ نہیں؟ وہ بھاگے نہیں تھے معاذ اللہ، وہ ہجرت تھی، ہم تو بھاگے بھی ہیں، نکالے بھی گئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے۔ اللہ نے پناہ دی کہ نہیں دی؟ کتنے لوگ ہیں جو وہاں سے یہاں بہتر ہو گئے آ کر؟ کچھ لوگ تلپٹ بھی ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ اکثریت کا تو معاش کا اونچا ہوا ہے سلسلہ، سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اونچا ہوا ہے،
لوگوں کی جو ہے حالات بہتر ہوئے ہیں، کوئی برے تو نہیں ہوئے ہیں بحیثیت مجموعی. یہ تو جو کشاکش ہوتی ہے کچھ اقلیتوں میں اور کچھ قومیتوں میں شروع ہو گئی ہے، کھٹ پٹ ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. اس کے باوجود فیکٹ ریمینس. فآواکم، تمہیں پناہ دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، تمہاری مدد کی خاص اپنی نصرت خصوصی سے. سن 65 کو یاد کرو، ہندوستانی جرنیل طے کیے بیٹھے تھے کہ شام کو جیم خانہ کلب میں آ کے شراب پینی ہے. روب ڈالا ہے، سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ. اسی سورہ انفال کی آیت ہے. پتہ نہیں ہمارا گراؤ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. بی بی سی ٹیلی ویژن نے فال آف لاہور کی خبر دکھا دی، تصویر دکھا دی. لاہور از فالن. کس نے بچایا تھا؟ ایدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا. خوشحالی جو ہوئی یہاں پر جو بہتری ہوئی، ہر طرح سے اللہ کی نوازشیں آئیں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. لیکن ہم نے کیا کیا؟ تکفرون. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اب اس عذاب کی تیاری کیجئے. واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. عذاب کا ایک کوڑا سن 71 میں آ گیا، اس سے کہیں شدید کوڑا تیار ہے. جلاد کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کلندر ہرچے دیدہ گویا دیدہ گویا. جلاد کا ہاتھ اٹھ چکا. کبھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی کا قول آپ کو تورات میں ملے گا، لوگوں ہوش میں آؤ، درخت کی جڑ پر تیشہ رکھا جا چکا ہے. لیکن ہوش میں نہیں آئے اور نبوکدنضر کا حملہ ہوا. 6 لاکھ کو اس نے قتل کیا یروشلم میں، اور 6 لاکھ کو وہ قیدی بنا کر بیبیلونیا لے گیا. اور 2 اینٹیں سلامت نہیں رہی، ایک متنفس زندہ نہیں رہا اس شہر میں جس کی آبادی 12 لاکھ. حضرت مسیح کی پیدائش سے 586 برس قبل 12 لاکھ کا شہر. 6 لاکھ کہتے ہیں وہیں آن دی اسپاٹ، اور بھیڑوں بکریوں کی طرح لے گیا 6 لاکھ. تو سن لیجئے اچھی طریقے سے کہ وہ عذاب کا دوسرا کوڑا جو ہے، ہاں ہے ایک شکل، توبہ کی اگر کوئی صورت بن جائے، قوم یونس کی طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے رحم کی توقع کر کی جائے. لیکن جو حالات ہیں، جو رخ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ دوسرا کوڑا تیار. یہ تھا وہ تیسرا جو میں نے اجابت کا مقام آپ کو بتایا. ان آیات کی تھوڑی بہت تشریح ہو گئی. تو خاص طور پر یہ کہ اجابت، مکی دور کی اجابت کے معنی کیا تھے، مدنی دور میں اس میں کیا رنگ پیدا ہوا، پھر یہ کہ غزوہ بدر سے قبل تک کیا کیفیت تھی اور غزوہ بدر کے بعد کیا ہوا ہے.